اس کے بعد ایک مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ گھروں میں بلی کا پالنا کیسا ہے. مختلف دیکھیے لوگوں کے سوالات ہیں. دیکھیے گھروں میں بلی کو پالنے میں تو بہرحال کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. ایک مسئلہ صرف پیش آتا ہے اور وہ ہے بلی کے بالوں کا, بلی کے بال. تو دیکھیے آقا خوئی اور آیت اللہ خامنہ ای یہ فرماتے ہیں کہ اگر بلی کے بال ہمارے کپڑے پر ہوں, چاہے ایک بال ہو یا کئی ہو, نماز باطل ہو جاتی. چاہے وہ گیلی حالت میں ہو خشک حالت میں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بلی کا کوئی ایک بال بھی, گھر میں بلی پلی ہوئی ہے اس کے بال بھی ہوتے ہیں, تو اگر ہمارے کپڑے کے اوپر ایک بال بھی بلی کا لگا ہوا ہے تو اس سے نماز باطل ہو جاتی. آقا خوئی کا بھی مسئلہ تھا اور آیت اللہ خامنہ ای کا بھی یہی مسئلہ. اچھا, آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ نہیں, بلی کے بال اگر کپڑے پر ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں, اور بالکل اس بات کی اجازت ہے اور اسی کپڑے میں نماز پڑھی جا سکتی. اچھا, بہت سے افراد کے دماغ میں شاید یہ ہے کہ ایک بال اگر لگا ہوا ہو تو اس میں اجازت ہے, ایک سے زائد لگے ہو نہیں, ایک بال یا زائد اور کم کا کوئی فرق نہیں, کئی بال بھی اگر لگے ہوئے ہیں تب بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. آغا سیستانی کے فتوے میں نماز صحیح. البتہ ایک مسئلہ ایک اور بھی آتا ہے اور وہ ہے بلی کے تھوک کا مسئلہ, سلائیوا, جو لعاب ہوتا ہے اس کے منہ کا, اس نے مثلا زبان سے کسی جگہ کو چاٹ لیا ہے ہمارے اور گیلاہٹ ابھی بھی باقی ہے, تو آغا سیستانی بھی چاہے کیوں نہ ہو, آیت اللہ خامنہ ای ہو یا دیگر مراجع, وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ نماز صحیح نہیں. ہاں البتہ اگر وہ جگہ خشک ہو جائے اور اس کو ہٹا دیا جائے وہاں سے, مثلا اس گیلاہٹ کو, تو پھر اس کپڑے کے اندر نماز پڑھی جا سکتی. تو بہرحال کوئی اول تو یہ کہ اجازت تو ہے اس کی, بس یہ کہ بلی کے بال اور اس کے تھوک وغیرہ کے سلسلے میں بس ذرا احتیاط کر لی جائے تو ٹھیک ہے. اچھا, پھر ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ نابالغیت کے زمانے میں جو خلاف شریعت کام کیے ہیں, کیا بالغ ہونے کے بعد ان کا کوئی کفارہ ادا کرنا پڑتا؟ دیکھیے جیسے اگر کوئی دماغ میں یہ ہے کہ کچھ نماز اور روزے اس نے نہیں رکھے تو نابالغ پر تو واجب ہی نہیں ہوتے, تو اگر وہ چھوٹ بھی جائیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا. ہاں البتہ فرق کہاں آتا ہے, مالی نقصانات اگر ہم کسی کے کر دیں, مالی نقصانات, مثلا بچے ہیں اسکول سے کسی کے شارپنر اٹھا کے لے آئے, کسی جو ہے رولر اٹھا کے لے آئے, ربر اٹھا کے لے آئے, یا کوئی اور چیز پین پینسل اس طرح کی چیزیں لے آئے, تو پھر بعد میں اس کو تلاش کرنا پڑے گا بالغ ہونے کے بعد, اور اس تک وہ اس کا جس کی جو چیز اٹھا کے لائے تھے اس کو واپس پہنچائیں, یا اس کا وہ چیز اگر نہیں رہی تو اس کا مالی معاوضہ اس کو ادا کریں, یا وہ آدمی یا وہ لڑکا یا وہ کہیں اور چلا گیا, اب ہمیں پتہ نہیں تو وہ رد مظالم میں نکالنے پڑیں گے پیسے. تو مالی نقصان بالغ ہونے کے بعد وہ پورے کرنا پڑتے ہیں. کسی چیز ہم نے توڑ دی تھی, کسی گھر کا گلاس توڑ دیا, کوئی اور سیٹ توڑ دیا ان کا نابالغیت کے زمانے میں, تو بالغ ہونے کے بعد یا تو معاف کروانا پڑے گا, یا اس کو وہ چیز پہنچانی پڑے گی, یا عوض دینا پڑے گا. وہ نہ ملے تو پھر رد مظالم میں وہ چیز دینی ہوتی. اچھا, تو بہرحال اچھا ایک چیز اور بھی ہے کہ بچہ جب اس وقت تک ہوتا ہے تو اس کے مال پر خمس بھی واجب ہو جاتا. مثلا 1 سال سے پڑا ہوا تھا بغیر استعمال کی, خمس واجب ہو گیا. اب بچے کا جو باپ ہے یا ولی ہے, باپ یا دادا, اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ بچے کے مال سے اس کا خمس نکالے. بچے کی مثلا بچے کی عیدی رکھی ہوئی ہے, بچہ ظاہر ہے بچے نے باپ کے پاس رکھوا دی, اس نے اپنے پاس حفاظت سے رکھی ہوئی اور سال ہو گیا اس کو اور اگلی عید آ گئی, اس پر خمس ہو گیا. اب باپ کو اپنی جیب سے نہیں نکالنا ہے, بچے ہی کے مال میں سے خمس نکالنا ہے. آقا سیستانی یہ کہتے ہیں, آقا خوئی وغیرہ کہتے تھے کہ نہیں, باپ کی بھی ذمہ داری نہیں. بچہ جب خود بالغ ہوگا اور اس کو نکالنا ہوگا تو اس وقت وہ نکالے گا خمس. لیکن بچے نے یہ دیکھا کہ میں اب بالغ ہو گیا ہوں اور میرے باپ نے خمس نہیں نکالا, اگرچہ اس کے اوپر واجب تھا, اپنی جیب سے نہیں میرا ہی نکالتا, لیکن باپ متوجہ نہیں تھا یا اس کو مسئلہ نہیں پتا تھا, تو بالغ ہونے کے بعد فوراً اس کے اوپر واجب ہو جائے گا کہ اپنے اس مالی واجب کو جو ہے وہ ادا کرے, اور 1 سال کا بھی انتظار نہیں کرے گا, فوراً پہلے دن ہی اس کے اوپر یہ چیز واجب ہو جائے گی. تو بہرحال اس میں والدین کو چاہیے کہ کچھ مسئلے مسائل کو وہ حاصل کریں اور بچوں کو تھوڑا سا اس سلسلے میں گائیڈ کریں اور خود بھی ان کے مال سے خمس نکالیں. البتہ یہ آغا سیستانی کے حوالے سے ہے, اور جو دیگر مراجع ہیں جن میں آغا خوئی وغیرہ بھی تھے وہ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں, باپ کی ذمہ داری بہرحال یہ نہیں ہے, بچہ جب خود بالغ ہوگا تو اس کے اوپر یہ ذمہ داری آئے گی.